آج پارلیمان میں انہوں نے جو ریزولوشن پاس کروایا یو ایس ہاؤس آف دا ریپرزینٹیٹیو کے ریزولوشن میں پاکستان کے بارے میں 14 پوائنٹس لکھے گئے کہ ان دا لائٹس آف ان 14 پوائنٹس ہم یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈینائی نہیں کیا کہ اس ریزولوشن میں جو الفاظ لکھے ہیں کہ یہ سچویشن پاکستان میں نہیں تھی۔ اس ریزولوشن میں 5 پوائنٹس کے ساتھ جو ریزالو ہوا ہے ہاؤس نے وہ 6 پوائنٹس ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں بنیادی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کے ساتھ سول سپریمیسی ہو۔ ان میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو کوئی یہ ڈینائی کر سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اختلاف کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ریزولوشن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے پاس کیا ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے اس ریزولوشن کو 30 نومبر 2023 کو ہاؤس میں پریزنٹ کر دیا تھا۔ یہ وہی ریزولوشن ہے جو 25 جون 2024 کو پاس ہوا ہے۔ وہ جارجیا سے میکارمک کانگریس مین نے پریزنٹ کر دیا تھا۔ 103 کانگریس مین ممبران صاحبان نے اس کو اسپانسر کیا تھا۔ جب اس وقت ووٹ کے لیے پٹ ہوا 368 اردو میں جو بھی 368 ممبران نے اس کے حق میں دیا، سارے ڈیموکریٹس نے اس میں حق میں دیا اور 7 کے علاوہ سارے ریپبلکن نے اس کے حق میں دیا، اور اسی طرح 98% ووٹ کے ساتھ وہ ریزولوشن اپروو ہوا ہے۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں انفارمیشن منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں لا منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو۔ امریکہ میں سپریشن آف پاور ہے، جوڈیشری الگ ہے، لیجسلیچر الگ ہے، حکومت ایگزیکٹیو جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ الگ ہے۔ یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے، اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کہہ سکتے۔ جب کبھی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے ہم ہولی سولی اس کو کنڈیم کریں گے، بٹ میں حکومت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے فقط ایک ریزولوشن ایسا بتائیں کہ کبھی کسی ایک ایوان کے لیجسلیشن کے خلاف یا ریزولوشن کے خلاف کسی حکومت نے ریزولوشن سپانسر کر کے اپنی اسمبلی سے پاس کروایا ہو۔ نہ آپ نے فیکٹس ڈینائی کیے، نہ آپ نے کسی کو فیکٹس کیا ہے، نہ آپ نے اس بات کا کیا ہے کہ کیوں کرنا ہو۔ امریکہ نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے 368 ممبران یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو ان کی انویسٹیگیشن انکوائری، جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے، اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انکوائری ہوگی تو الیکشن کمیشن ہی نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سارے پٹیشنر پڑے ہیں۔ دم خم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے، پھر وہاں پہ بھی بات چیت کرے۔ وہاں پہ کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پہ کیوں نہیں بات یہ کرتا کہ ہم لوگ جا کے ہندوستان کے اندر یا کیمپس ہیں پاکستان کے خلاف ان کو ہم لوگ اس کو ہم لوگ ایلیمنیٹ کریں گے۔ افغانستان کے خلاف کیوں یا ایران کے خلاف ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ افغان لوگ، ان کی ابھی کرکٹ ٹیم نے، ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیل سے مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے وہ یہاں پہ ریفیوجیز بھی ہیں اور ان کو ہم نے دیکھ بھال کی ہے، ہمارے آنا جانا ہے وہاں پہ۔ اسی طرح ہمارا برادر ملک ایران ہے، اسی طرح چین کے ساتھ ہے۔ چین نے بھی ان کو سرخ جھنڈی دکھائی کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی یا ٹھیک نہیں کی تو سی پیک پروجیکٹ وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سی پیک پروجیکٹ کا یا کسی بھی اور انویسٹمنٹ کا بیرون ملک سرمایہ کاری آنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ ملک میں آپ کے رول آف لا ہونا چاہیے۔ جس ملک میں آزادانہ عدالتیں فیصلے کریں وہی پھلتا ہے پھولتا ہے۔ فارم 47 کا ڈیفنس منسٹر اس نے کل ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر جا کے ملٹری آپریشن کرے گا اور علاقوں کو ٹارگٹ کرے گا۔ آپ یہ ایک نیا فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان میں بڑی بڑی سپر پاورز نے جا کے وہاں پر شکست لی ہے۔ انہوں نے جو ریزولوشن پیش کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے خلاف، یہ ریزولوشن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد تحریک یا کسی بھی اپوزیشن رکن یا شخص کو نہیں دکھائی گئی۔ یہ انہوں نے چھپا کے رکھی تھی اور اچانک انہوں نے پڑھی
اور ہم لوگ اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کے خلاف، اس کے رویے کے خلاف ہم لوگ اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. حکومت کو فارم 47 کی حکومت ہو، جیسا فارن پالیسی کی بات آتی ہے، ان کو اپوزیشن، اور اتنی بڑی اپوزیشن کو 3 کروڑ لوگوں کی ہم لوگ یہاں پہ قومی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پر انہوں نے ڈر کے مارے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ پھر سوال اٹھتے ان پہ، انگلیاں اٹھتی اس فارم 47 حکومت پہ کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ بھی ان کے سامنے کھلتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل باجوہ نے ڈیل ان کے ساتھ کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، وہ بھی آڑے آتی اور وہ بھی سامنے آتی، اس پہ بھی ہم لوگ بات کرتے. تو ڈر کے مارے انہوں نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی نہیں. آخری بات میں کروں، آخری 2 باتیں، اور پھر میں بیرسٹر گور صاحب اپنے ساتھیوں کو ریکویسٹ کروں گا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے چودھری اعجاز صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہماری سلم جاوید صاحبہ اور علیہ حمزہ صاحبہ، یہ سب کے سب جیل میں ہیں. ان کے خلاف، سلم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف جو تشدد اور 45 ڈگری میں ان کو پریزن وین میں 10-10 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 سالہ بیٹیوں کے موبائل فون چھینے گئے، ان کے خاندان کے فون چھینے گئے، ان کی پرائیویسی کو انویڈ کیا گیا، ان کے فون سے ڈیٹا لیا گیا، ان کے خلاف وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ کوئی کسی قسم کا مہذب معاشرہ نہیں کرتا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے عظیم وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بھی جو سہولیات ان کو ایلوکیٹڈ ہونی چاہیے، جو ان کا رائٹ ہے، وہ ان کو نہیں مل رہا. نہ ان کا پنکھا ہے، ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. اسی طرح بشرا بی بی کے حالات یہی ہیں، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں کوٹری میں رکھا گیا ہے. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. دوسری طرف نواز شریف جس وقت اور شہباز شریف جس وقت جیل میں تھے، ان کے پاس ایئر کنڈیشنرز بھی تھے، چلنے کے لیے سین بھی تھا، روزانہ لوگ آ کے ملتے تھے، ان کے کھانے لگے تھے، بوفے لگا ہوتا تھا. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور آخر میں جو بجٹ پاس کیا، یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک ڈرون اٹیک ہے، یہ اکنامک ٹیررزم ہے، پاکستان کے لوگوں کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے. اور یہ بجٹ اکنامک ہٹ مین نے پاکستان کے خلاف بنایا. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر گور صاحب.